السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار سابق صدر آصف علی زرداری نے ضمانت کے لیے درخواست دے ہی دی ہے۔ پہلے آصف علی زرداری ضمانت کے لیے درخواست دینے سے منع کرتے رہے، پارٹی کو منع کیا تھا، اور اب انہوں نے درخواست دی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری تو نہیں چاہتے تھے کہ ضمانت کے لیے درخواست دیں، ملک سے باہر جائیں۔ ان کی خواہش تھی کہ کراچی ان کو منتقل کیا جائے علاج کے لیے، لیکن آصفہ بی بی کی درخواست انہوں نے منظور کر لی ہے اور وہ راضی ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے درخواست دی ہے۔ کیا آصف علی زرداری ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں یا جائیں گے جس طرح میاں نواز شریف چلے گئے، یا وہ کراچی منتقل ہوں گے؟ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، اس پر آج بات کریں گے۔ رزاق کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھٹری صاحب زبردست تجزیہ نگار ہیں ہمارے، اور آپ لوگوں کو بھی ظاہر ہے ہمارے ویورز کو آپ پسند ہیں۔ تو کھٹری صاحب، کیا لگ رہا ہے زرداری صاحب کا فیوچر؟ کراچی جا رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں، درخواست نہیں دینا چاہ رہے تھے، نہ کر کے آخرکار راضی ہو گئے۔ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا طنز کروں گا ان کے اوپر کہ اب جو ہے، پہلے انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، اب میاں نواز شریف اور آصف زرداری کو میثاق علاج بھی کرنا چاہیے نا، کہ کس کو کہاں علاج کروانا ہے۔ میثاق کے طبیات ہے۔ ہاں، مقصد آپ اس کو جو بھی کہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سادے ہیں زرداری صاحب، حالانکہ لوگ ان کو بڑے وہ پتہ نہیں کیا کیا القابات سے وہ نوازتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا تعلق بھی صحت سے ہے، میرا بھی ہے۔ مجید نظامی صاحب نے مرد حر قرار ہاں، دیا مرد تھا۔ حر، میرا خیال وہ شاید انہوں نے اس سینس میں کہا تھا کہ وہ جیل میں رہنے کے جیلے وہ بڑے وہ پکے ہیں نا، نواز شریف کی طرح کمزور نہیں ہے وہ۔ مرد حر اس لیے کہا تھا، لیکن ہم ان کی سیاست میں بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا E11 میں جو ایک جلسہ ہوا تھا فاٹا والوں کا، جو اخوندزادہ چٹان نے کروایا تھا، جس میں انہوں نے جنرل راحیل شریف کا نام لیے بغیر اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے نواز شریف کی بھی حکومت تھی، اور ان سارے حالات میں نتیجہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا، اور اتنے ان کے لیے حالات خراب ہو گئے۔ اور یہ سارا اصل میں انہوں نے جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا اسی تناظر میں ہی انہوں نے کہا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کے دور کے اندر ان کے اوپر جعلی اکاؤنٹس کیس داخل ہوئے، FIA نے کیے، اس کے بعد جتنی بھی صورتحال ہوئی، ابھی بھی دیکھیں نا، تحریک انصاف کی حکومت جو یہ کہتی رہی کہ بھئی ہم نے تو ابھی ایک بھی مقدمہ ان کے اوپر داخل نہیں کیا، جتنے بھی مقدمے وہ تو نواز شریف کے دور کے ہیں۔ ایک تو یہ رہی بات کہ یہ سارے ان کا ہی میاں نواز شریف کا کیا دھرا تھا جو انہوں نے کیا۔ اگر اس سے بھی آپ پیچھے جائیں، لوگ کہتے ہیں چودھری نثار کا کیا دھرا تھا، نواز شریف چودھری نثار، دیکھیں نا، چودھری نثار نواز شریف کے وزیر داخلہ تھے نا، تو اس کا مطلب اس کے ذمہ دار تو نواز شریف ہوئے نا، ظاہر بات ہے پرائم منسٹر تو وہی تھے۔ اگر آپ اس سے بھی پیچھے جائیں، خود تحریک ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں جائیں، تو یہ میثاق جمہوریت بھی ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ میں میاں نواز شریف بلیک کوٹ پہن کر ہائی کورٹ چلے گئے، اور اس کے بعد جو آصف زرداری کے ساتھ جو حالات ہوئے، ایسا ایک دور بھی آیا کہ اسی ایوان صدر میں جب وہ رات کو سوتے تھے تو رائفل ساتھ رکھتے تھے۔ اتنی اعصابی جنگ تھی۔ ہاں، یہ آپ ان کے قریبی لوگوں سے پوچھیں کہ جس طرح میڈیا نے جو ہائپ کریٹ کی تھی کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، کسی وقت گھسیٹ کر ان کو نکال دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گی۔ یہ ہمارے جو بڑے معتبر ہیں، یہ بھی خبریں چھپی تھی کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ مجھے میری ادھر سے لاش جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری جب چیزیں ہوئیں، آپ اندازہ کریں کہ اگر اس طرح کے حالات ہوئے تو یہ سارا ہوا میاں نواز شریف کی وجہ سے۔ لیکن وہ اتنے دانا ہے میاں نواز شریف، سویلین سپرمیسی کی بات کر کے انہوں نے ان کو اتنا بے وقوف بنایا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ ادھر جیل میں بیٹھے ہیں، وہ جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے چلے گئے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح تو نظر نہیں آتا ہمیں کہ جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب آج گئے تو کل گئے۔ اب ٹھیک ہے، عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھ رہے نہیں، وہ تو عمران خان صاحب کا وہ تو کیس الگ ہے، لیکن اتنے بیمار نہیں تھے جتنا بتایا جا رہا تھا۔ سچی بات یہ کہ اس میں سچ بتانا چاہیے، بولنا چاہیے۔ میرے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو مختلف جو آپ کے اس ملک کے جو اہم عہدیدار ہیں وہ ان کے پاس گئے تھے، انہیں کہا، راضی کیا کہ آپ جو ہے وہ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن زرداری صاحب راضی نہیں تھے۔ لیکن اس بار آصفہ بی بی، کیونکہ ان کی چھوٹی صاحبزادی ہیں، وہ جن کی
بچیاں ہوتی ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنی انسان کی بڑی کمزوری ہوتی ہے نا. انہوں نے ان کو اس بات پر راضی کیا. ظاہر بات ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میاں نواز شریف سے بہت ہی زیادہ خراب ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ بڑی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی ضمانت ہو جائے گی, کیونکہ وہ میاں نواز شریف کا ایک کیس ایز اے پرنسپل موجود ہے عدالت کے سامنے, تو یہ چلے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ علاج کراچی میں کروائیں گے, کوشش کریں گے کہ باہر نہ جایا جائے, کیونکہ وہ خود جو ان کا جو دل کا جو سب سے بڑا ہسپتال پیپلز پارٹی نے بنایا ہے, وہ کوشش کریں گے کہ ادھر علاج کرائیں. اب سیاست میں ایشو یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ادھر جیل, سب جیل ہی ہے اسپتال, اس میں رہنے کے باوجود بھی ہم یہاں سوال یہ ایک اور اٹھاتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ دیکھیں نا, نون لیگ نے کمال کاریگری جو کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ساری ڈیل کرنے کے سے وہ ملک سے تو چلے گئے, لیکن اس کو آپ اندازہ کریں کہ اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کرنا چاہیے حکومت بھی نہیں کر پا رہی, کیونکہ وہ انہوں نے عدالت کا کندھا استعمال کیا. تو اس بار پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ میاں نواز شریف کی وکالت نہیں کر پا رہا ڈیل کے سلسلے میں. اسی طرح تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہا کہ میاں نواز شریف کس طرح گئے. تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ اس میں جو فیصلہ کن قوتیں ہوتی ہیں وہ پنڈی والے ہوتے ہیں, وہی کہا جاتا ہے. یہی عمران خان کی چیخیں اسی وجہ سے ہی نکل رہی ہیں کہ وہ اصل میں نواز شریف کو نہیں کہہ رہے ہوتے, وہ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ تو آج گئے کل گئے, لیکن وہ تو سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ یہ سارا منظرنامہ مل کے بنایا گیا تھا میاں نواز شریف کی بیماری کا, جس میں ہمارا میڈیا انوالو تھا, نون لیگ تھی اور دیگر. اس میں نون نے پارٹی لیول پہ نون کا نقصان ہوا ہے, فائدہ ہوگا. پیپلز پارٹی اگر زرداری صاحب رہا ہو جاتے ہیں یا فرض کریں علاج کے لیے منتقل ہو جاتے ہیں ملک سے باہر یا کراچی, تو کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے؟ میرے خیال مسلم لیگ نون کو اس سے نہ نقصان ہوا ہے نہ فائدہ زیادہ ہوگا. پنجاب کیونکہ پاکستان کے باقی جو 3 صوبے ہیں اس میں سب سے زیادہ خوشحال ہے. پنجاب کا آدمی ایک عام آدمی ہے, وہ اس کو اگر آپ اس کا موازنہ کریں سندھ کے کسی دیہات کے بندے سے, بلوچستان سے, تو اس سے زیادہ وہ خوشحال ہے. خوشحال آدمی لڑتا نہیں ہے, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, وہ اسے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. پنجاب کا آدمی یہ میاں نواز شریف کو ممکن ہے پتہ ہو نہ ہو, لیکن میاں شہباز شریف بخوبی جانتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ پنجاب کا آدمی انہیں ووٹ دے گا, ان کے لیے باہر نہیں نکلے گا, ان کے لیے ڈنڈے نہیں کھائے گا, ان کے لیے جو دھوپ میں ہے وہ دھرنے نہیں لگائے گا. تو یہ میرے خیال ان کی اسیسمنٹ ٹھیک تھی, اپنی جان بچائی, لاکھوں پائے, چلے گئے, اور جب بھی واپس آئیں گے حالات تبدیل ہوں گے. لیکن 99 میں میاں نواز شریف کو جس طرح اسی جو ہے وہ ایوان صدر کے پیچھے ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کیا گیا, کسے پتا تھا کہ وہ تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. لیکن حالات تبدیل ہو گئے. ملک میں ابھی بھی آپ سمجھیں کہ کبھی بھی حالات تبدیل ہو سکتے. تو آپ کا خیال یہ ہے, رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے زرداری صاحب کے ساتھ نہیں نبھایا اور وہ اپنا معاملات سیدھے کرتے رہے. پہلے بھی اینٹ سے اینٹ بجانے والے بیان پہ بھی زرداری صاحب نے بلایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہ نہیں آئے تھے, فون بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا زرداری صاحب کا. میاں صاحب نے وزیر اعظم تھے, اور اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ پھر تعلقات تھوڑا سا دوریاں پیدا ہوئی. اب بھی زرداری صاحب اسٹینڈ لے کے بیٹھے تھے کہ بھائی نواز شریف بھی جیل میں ہے, میں بھی جیل میں ہوں, چلو تو میں نے جھکنا نہیں ہے. لیکن جب دیکھا کہ بھائی نواز شریف تو اپنا معاملہ سیدھا کر کے نکل گئے تو مجبوری میں درخواست دی ہے. میں آپ کو اس میں 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک یہ کہ پاکستان میں کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے, کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے. اس ملک پیسہ بنانے والی نہیں, سیاست اب دیکھیں نا, اس ملک سے پیسہ بنانے والی سیاست. ڈیفینیٹلی پیسہ ہو تو آپ سیاست میں آتے ہیں, جب سیاست میں پاور میں آ جائیں تو پھر اور اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں, پیسہ لگا کے آتے ہیں تو پیسہ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جہاں آئیڈیلزم کی کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے, تو اس سارے منظرنامے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر الیکشن جب ہونے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے طے ہوتا ہے کہ کون سی جماعت آنی ہے, تو 20-25% ووٹ تو آپ کو وہ ملتا ہے, طے ہو جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ پنجاب اور سندھ میں ایک بڑا فرق ہے نا مزاج کا. سندھ کے آپ عام آدمی کے پاس جائیں گے نا, اسے پاور سے الرجی ہوتی ہے. جو بندہ پاور میں ہوتا ہے وہ اسے اچھا نہیں لگتا. جو بندہ
पावर के खिलाफ होता है उसकी पॉपुलरिटी होती है। आप अंदाज़ा करें कि गुज़िश्ता 10-11 साल से पीपल्स पार्टी पावर में है। आम आदमी से आप जाकर पूछेंगे ना तो वो आपको इस तरह की इनके लिए बातें करता रहेगा कि आप यहाँ बयान भी नहीं कर सकते। इसलिए अब वो क्योंकि शुरू से लेकर हम सिंध की जो तारीख रही है उसमें हमेशा जो बाहर से लोग आए और उन्होंने इस तरह जो ललकारें की, यरगमाल किया पूरे खित्ते को, लोगों को पावर से एलर्जी होगी। अच्छा, पंजाब उसके बिल्कुल उलट है, पंजाब पावर के साथ है। तो ये अभी जितने भी लोग हैं पंजाब में, फ़र्ज़ करें एक बड़ी जो है वो मैंडेट उनको मिला या जो भी दिया गया वो तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन जो खामोश मैंडेट अभी नून लीग के साथ है वो भी पावर के साथ है। आप देखिएगा जिस वक्त भी हालात तब्दील हो गए ना तो ये सारे लोग देखिएगा मियाँ के नारे वजन के कहते हुए आ जाएंगे। तो ये पावर का इशू है, मिजाज का इशू है। हाँ, मियाँ के नारे वजन के। तो ये मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था ना कि वो नारा मारो जोरदार खिजर पुत्र चोरदा, लेकिन जैसे ही वो मुस्लिम लीग को आके उन्होंने बताया कि भाई उनके साथ तो मामला तय हो गए तो उन्होंने कहा क्या करना है, उन्होंने कहा कि होन खबर आई है खिजर साडा भाई है। तो ये इस तरह ये दोनों का मिजाज है सूबों का, सियासत का ना। तो इसमें आपको पंजाब का मिजाज उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ ने तो नहीं समझा, लेकिन शहबाज शरीफ बड़े दाना आदमी, उन्होंने चीज़ों को समझा, उन्हें कायल किया, उन्हें इसी तरह वो ले गए लंदन, वो उधर ही हैं। जरदारी साहब क्योंकि वो अकल प्रैक्टिकल तो बने हैं लेकिन अभी उसमें बहुत सारे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हैं, तो वो वहाँ तो फाइनली आखिरी बात के जरदारी साहब आपको कराची मुंतकिल होते हुए नजर आ रहे हैं, मुल्क से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है नहीं ये क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं नजर क्या आ रहा है, तजिया ये है कि अदालतों को हर सूरत में उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। सियासी जमातें भी यही कह रही हैं। आप देखें ना, हुकूमत का अहम वजीर हैं आपके शेख रशीद, वो भी यही कह रहे हैं। इट मीन्स ये राय बन गई है कि जरदारी साहब जाएंगे वहाँ कराची में अपने मर्जी से इलाज करवाएंगे, मुल्क से बाहर नहीं, मुल्क से बाहर मुझे नहीं लगता जाएंगे अगर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल साबित की है कि वो खड़े हैं, जिस भी पोजीशन में हैं कम से कम खड़े हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि सिंध का सूबे का इक़्तिदार देकर उनको वहाँ तक महदूद कर दिया गया। आने वाले मंजरनामे में बिलावल को मुमकिन है कोई सीटें ज़्यादा मिल जाएं, कोई बहुत ज़्यादा उनको डील करनी पड़े, अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की उसके उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते तो मुमकिन है आने वाले 5 साल तक तो नहीं उतर अभी हाँ नहीं, इससे बड़ा बेहतरीन ऑप्शन इस पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल में ना, मौजूदा जिस तरह थी उस तरह तो सर वो देखे ना, ये तो आपने तवक्का उसके कहने पे बांध ली थी ना, लेकिन आपको उनकी असेसमेंट तो करनी चाहिए थी कि ये करेगा क्या। तो वो तो लोग क्योंकि हमारे वो मोटिवेटर अच्छा है, लोगों ने उनसे उम्मीदें बांध ली, मीडिया ने जो है वो सारी सूरत हाल उनके हक में बनाई, तो लोगों ने समझा कि मैंने मोटिवेटर का उर्दू एक जो तर्जुमा है वो किया है, वो मैं इधर ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह सकता, वो कभी ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। ठीक है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ना उसमें बिल्कुल कंफ्यूज सूरत हाल है। खुद इनको लाले पड़े हुए इमरान खान को, तो अपोजिशन की जो 2 जमातें उनके भी मसाइल पर। चलें बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।